ڈاکٹرز اور علماء فقہا کے آراء کو لیتے ہوئے حکومت پاکستان نے بھی گھروں کے اندر ادا کرنے کا لوگوں سے کہا. اب یہاں مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا اور گھر میں نماز ادا کرنا، ان کی شرعی پوزیشن کیا ہے؟ سادہ سے لفظوں میں کہ اب نماز، پہلے تو حکم یہ ہے کہ واجب ہے کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کی جائے. اب کیا حکم ہوگا کہ گھر کے اندر نماز ادا کرنا، اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے؟ بنیادی طور پر سورہ النساء آیت نمبر 59، اللہ جل جلالہ نے حکم فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملہ میں تمہارا جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس کام کو، معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اور یہ پوچھو کہ اصل معاملہ ہے کیا، ہم کیا کریں. قرآن مقدس کے اس حصہ میں 3 اطاعتوں کا ذکر کیا گیا: اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. غور کرتے ہیں تو 2 اطاعتوں کے ساتھ، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، ان کے ساتھ بار بار لفظ اطیعوا کو ذکر کیا گیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور تیسری مرتبہ دیکھیں کہ وہاں پر اطیعوا جس کا مطلب ہے تم اطاعت کرو، اس کا باقاعدہ الگ ذکر نہیں کیا گیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں جس کا مطلب لطیف اشارہ یہ ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ مستقل ہیں، یہ مستقل اطاعتیں ہیں. تیسری اطاعت ہے اولی الامر کی، جس کا ابھی میں ذکر کرتا ہوں. اولی الامر کی اطاعت وہاں پر وہ باقاعدہ اطیعوا کے لفظ کے ساتھ ذکر نہیں کی گئی. اس کا مطلب اولی الامر کی اطاعت کرو مگر وہ لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. جو اولی الامر کہتے ہیں وہاں پر دیکھا یہ جائے کیا یہ اولی الامر لوگ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے؟ کہیں یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کر تو بات نہیں کر رہے؟ اولی الامر لوگ جو ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو اسلام کا مجموعی مزاج ہے، مصلحت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کہیں سے اس سے ہٹ کر تو نہیں جا رہے؟ اگر اولی الامر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق یا اسلام کا جو مجموعی ایک مزاج ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں تو پھر تو ان کی باتوں کو ماننا بھی واجب ہے. اگر وہ بات اس سے ہٹ کر رہے ہیں تو پھر ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اولی الامر کی بات کریں کہ اصل میں اولی الامر جن کی بات کو ماننا بڑا ضروری ہے، اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اولی الامر کی اطاعت ہے. اولی الامر کیا ہے؟ جب یہ ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے تو بہت سے مسائل، معاملات، ہمارے الجھے ہوئے مسائل بلکہ حل ہو جاتے ہیں. اولی الامر کے معنی کے اندر جسے شیخ طبری نے لکھا، جامع البیان میں ذکر کیا گیا
اولی الامر سے مراد یہ امراء اور حکام ہیں، حاکم لوگ ہیں، امراء ہیں، عنان حکومت سنبھالنے والے ہیں، اور ان کے زیر اثر جو مختلف علاقوں میں چارج سنبھالنے والے ہیں وہ اولی الامر میں شامل ہیں۔ اولی الامر میں کون شامل ہے؟ اس کے مطابق امراء اور حکام۔ ابن وہب کہتے ہیں اس سے مراد سلاطین ہیں۔ شیخ مجاہد کا کہنا ہے کہ اس سے مراد اصحاب فقہ، وہ لوگ جو فتویٰ دینے والے، اولی الامر سے وہ مراد ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل دین ہیں اور اہل فقہ ہیں۔ آپ ان ساری باتوں کو جب لیتے ہیں تو اس وقت نتیجہ یہ نکلتا ہے اولی الامر سے مراد فقہا کے بیان کے مطابق، مفسرین کی ایک رائے کے مطابق، جو اولی الامر کا مفہوم ہے، یا تو اس سے مراد سلاطین ہے، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں اللہ کی بات کو مانو، رسول اللہ کی بات کو مانو، اور سلاطین کی بات کو مانو، یعنی جو تمہارے امور مملکت کو سنبھالنے والے ان کی بات کو مانو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کی بات کو مانو، جو لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں ان کی بات کو مانو۔ یا ایک مفہوم کے مطابق صحابہ کی بات کو مانو، جو لوگ سربراہان مملکت کے نمائندے ہیں ان کی بات کو مانو۔ اب یہ بات پیش نظر رکھنے کے بعد کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے، شیخ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے تفسیر کبیر میں اسے ذکر کیا کہ اولی الامر سے مراد خلفائے راشدین ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ کی بات کو مانو، رسول اللہ کی بات کو مانو، خلفائے راشدین کی بات کو مانو۔ عہد رسالت کے لشکروں کے جو حاکم ہوا کرتے تھے کہ جاؤ میاں فلاں ملک کی طرف اب تم نے جانا ہے، یہ تمہارا حاکم ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات کو مانو، اللہ کی بات کو مانو، رسول اللہ کی بات کو مانو، اور لشکروں کے جو حاکم ہیں ان کی بات۔ اور یہ پیش نظر رہے کہ ان لوگوں کی اولی الامر کی وہ بات مانی جائے گی جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی۔ جو قرآن و سنت کی روشنی میں نہ ہو، پھر یہ سارے کے سارے قرآن اور سنت کے مقابلہ میں سارے مخالفت میں ایک طرف سارے دھڑا بن جائے تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ اب یہ بات، اب جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک لشکر کو بھیجا، اس کا امیر ایک آدمی کو بنا دیا، اور جاتے ہوئے تلقین بھی فرما دی کہ دیکھو تم نے اس آدمی کی اطاعت اور فرما برداری بجا لانی ہے۔ وہ امیر لشکر کو کسی بات پر غصہ آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے سب لشکر والوں سے کہا جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ لکڑیاں لائی گئیں، امیر صاحب نے اسے آگ لگائی، خوب جب آگ جل اٹھی، بھڑک اٹھی، تو اس نے سب لشکر والوں سے کہا کہ دیکھو حضور کی بات کو یاد کرو، حضور نے فرمایا تھا نا کہ امیر لشکر کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ صاحب نے کہا جی کہا تھا۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ امیر لشکر کی بات کو ماننا، میں امیر لشکر ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ اچھا، چند صحابہ نے پیش رفت کرنے کا لیے سوچ بھی لیا، مگر باقیوں نے روک لیا۔ خیر آگ بجھ گئی، اتنی دیر میں امیر لشکر کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ واپس آئے، کیس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عدالت میں لگا۔ حضور انہوں نے یہ کام کیا، لکڑیاں منگوائیں، انہیں جلا دیا، پھر ہمیں حکم دیا، حضور نے فرمایا تھا کہ امیر لشکر کی اطاعت کرنا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس میں کود جاؤ۔ حضور نے فرمایا
اچھا کیا کہ تم اس میں نہیں کودے، اگر اس آگ کے علاوہ میں تم کود جاتے تو یہ تمہاری موت حرام موت ہوتی، اور پھر اسی طرح سے تم قیامت تک اور اس کے بعد اس میں جلتے رہتے۔ جس کا مطلب ہے کہ امیر کی اطاعت، امیر لشکر کی بات ہے جو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ امیر لشکر کی اطاعت کرو، خلفائے راشدین کی اطاعت کرو، مگر یہ ساری اطاعتیں اس وقت لازم ہوتی ہیں جب قرآن و سنت کی چھتری کے نیچے ہوا کرتی ہیں۔ اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوں تو یہ اطاعت کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اور جو کچھ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا اور اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کو ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو جائے اس کے مقابلہ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب تین اطاعتیں ضروری ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اولی الامر میں ایک قول کے مطابق وہ لشکروں کے امیر، وہاں پر خلفائے راشدین، تیسرے نمبر پر حکمران، اسی طرح سے جو فقہا جو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں، فقہا علماء، وہ اس سے مراد ہیں۔ اب آئیں آپ ہمارے معروضی حالات کے مطابق، جب کہ دنیا بھر کے اندر کرونا وائرس اپنے پنجوں کو گاڑ چکا ہے، 92 ممالک تک یہ اس کا اثر رسوخ بڑھ گیا ہے اور ابھی تک جاری و ساری ہے۔ ان معروضی حالات میں دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے، اسی طرح سے دنیا بھر کے علماء اور فقہا نے اس حساس عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے مشورہ دیا کہ آپ اپنے گھروں میں ٹھہریں، چونکہ یہ وائرس ایسا ہے جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف بڑھنے میں، پھلنے میں، پھولنے میں دیر نہیں لگاتا۔ کچھ وقت تک تو لوگ گو مگو میں تھے پاکستان کے اندر بھی، مگر پاکستان کی حکومت نے ڈاکٹرز کی رائے کو پیش نظر رکھا، علماء کو جمع کیا، فقہا کا اکٹھ کیا، اور پھر ہمارے صدر پاکستان نے وہ ایک مصر سے فتویٰ بھی جامع الازہر سے منگوایا، ہمارے یہاں کے مفتیوں نے بھی اس سے اتفاق رائے کیا کہ یہ وائرس ایسا ہے جو ایک آدمی سے دوسرے کی طرف بہت جلدی پنپتا ہے۔ اس کے پیش نظر ڈاکٹر نے، علماء نے یہ اپنی رائے پیش کی کہ لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر رہنا چاہیے، اجتماعات میں نہیں آنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسجد میں پھر ہم نہ آئیں؟ اگر یہ اولی الامر جنہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، اعلان کر دیا، ہمارے مرکزی گورنمنٹ کے عشیر بات کے ساتھ یا نیم رضامندی کے ساتھ، وہاں پر حکومتوں نے، صوبائی حکومتوں نے اعلان کر دیا کہ یہاں پر یہ جو اعلان کیا گیا اس کی شرعی پوزیشن اب کیا ہوگی؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کیا یہ اولی الامر کی یہ بات کہ نمازیں مسجد میں ادا نہ کرو، یہاں پر اذان بھی ہوگی، جماعت بھی ہوگی، مگر 5 افراد سے زیادہ نہ ہوں، نماز گھر میں ادا کی جائے۔ اب اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے؟ اور یہ بڑا حساس عنوان ہے، اس اعتبار سے جتنے لوگ مسجد میں آ کر عرصہ دراز سے نماز پڑھنے والے ہیں، تو یہاں پر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کتنے افراد ہیں جو بطور خاص شیخ اختر عادل صاحب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، کہ یہ تو عرصہ دراز سے ہم چھوٹے چھوٹے تو دیکھ رہے تھے کہ یہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے گھر میں ٹھہر کر نماز کو ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور نہایت ہی مشکل کام ہے۔ اور ادھر اللہ جل جلالہ کا حکم ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو،
اولی الامر سے مراد یہاں پر سربراہان مملکت، سلاطین، ان کے زیر اثر جو حکومتیں ہیں، پھر ان کے آگے کارکن اور کارندے، وہ سارے اولی الامر میں آتے ہیں۔ اب اس کے پیش نظر دیکھیں اولی الامر کی یہ بات کہاں تک کیا اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے یا نہیں؟ کیا کبھی اسلام کے اندر لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احادیث روایات سے ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ پاک میں بارش کے موقع پر لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے مؤذن سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم اذان دو اور پھر پہنچو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھو، اس کے بعد ہے حی علی الصلاۃ کہ لوگوں نماز کی طرف آؤ۔ مؤذن صاحب سے کہا کہ آپ نے آج یہ الفاظ نہیں کہنے، بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ لوگوں اپنے اپنی منزلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے جگہوں پر ہی گھروں میں نماز ادا کر لو، کیونکہ بارش کا موسم ہے۔ پھر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہنگامی حالات میں اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کا باقاعدہ حکم سرکاری طور پر، سرکاری اعلان کے مطابق لوگوں کو گھروں میں رہ کر نماز ادا کرنے کے لیے پابند کیا جا چکا ہے۔ باہر خونخوار جانور ہوں تو مسجد سے اعلان ہو سکتا ہے کہ خبردار یہاں پر مسجدوں میں ہرگز نہ آنا، اس لیے کہ باہر خونخوار جانور ہیں۔ جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ بعض ملکوں کے اندر ہے کہ انہوں نے گلی محلوں میں شیر کو چھوڑ دیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ یہاں تو ایسی صورتحال نہیں ہے پاکستان میں۔ اب یہاں پر جب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، اور ہمیں قرآن و سنت سے بھی یہ بات مل رہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کروایا تو صحابہ کرام نے بڑا عجیب سا محسوس کیا، یہ آپ کیا اعلان کروا رہے ہیں؟ انہیں فرمایا کہ تم مجھے یوں سمجھ رہے ہو کہ میں عجیب بات کر رہا ہوں؟ یہ جو ہم سے بہتر شخصیت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے زمانے میں یہ اعلان ہو چکا ہے، آپ خود اعلان کروا چکے ہیں کہ لوگوں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو، باہر بارش ہے، کیچڑ ہے۔ اب ذرا یہاں پر رک کر ہم فیصلہ کرتے ہیں، کیچڑ سے بچانے، صرف ایک کیچڑ سے بچانے کے لیے، کیچڑ سے کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اندیشہ ہے کہ بندہ پھسل نہ جائے، اور حالانکہ بندہ صحیح سلامت پہنچ بھی سکتا ہے مسجد میں، مگر اندیشہ یہ ہے پھسل نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، اس کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، کہیں یہ بندہ آگے آتا ہے اور یہ بندہ وہ ٹھوکر نہ لے لے۔ اس کے پیش نظر جب اسے گھر تک محدود کیا جا رہا ہے تو یہ وائرس جس کی وجہ سے لوگ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے کی طرف بڑھنے کے اندیشے اب تو بتایا جا چکا ہے یہ کافی و وافی ہیں۔ اب وہ لوگ جو اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے تو لازمی حکم ہے کہ وہ ہرگز اجتماعات میں نہ آئیں، کیونکہ تکلیف میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ عادت بتا رہی ہے کہ یہاں پر دوسروں تک یہ وائرس بڑھ سکتا ہے۔ ان کے لیے تو ضروری قرار پا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ ہرگز آگے کسی اجتماع میں نہ آئیں، خواہ وہ نماز کا اجتماع ہو، کوئی جلسہ جلوس ہو، کسی قسم کا اکٹھ ہو، بیاہ شادی ہو۔ اب رہا دوسرا کہ یہاں پر ایک آدمی بیمار تو نہیں ہے، مگر اندیشہ ہے، چونکہ یہ ایسا خفیہ سا جراثیم ہے کہ فوراً ٹریس ہوتا بھی نہیں ہے، جہاں پر پڑا رہتا ہے، مثلا گلے میں ہی پڑا ہے تو 4-5 دن تک تو یہ ٹریس ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ کیا اسے کچھ ہے بھی یا نہیں، یہ ایسا حملہ آور ہے۔ اب یہاں پر چونکہ پتہ نہیں ہے اور یہ عادت ہے
اور ہم نے یہاں بارہا کی پریکٹس نے یہ بتایا کہ یہ جراثیم ایک بندے سے دوسرے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پوری دنیا کے ڈاکٹرز نے اس بات کو قرار دیا کہ اپنے ذات تک، اپنے گھر تک محدود رہنا اس وائرس کا بہترین علاج ہے۔ اس کی ویکسین نہیں نکلی، اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ گھر میں رہے۔ اور انہی حالات کے پیش نظر جبکہ علماء اس بات پر فتویٰ جاری کر چکے ہیں، ڈاکٹرز بیان کر چکے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں رہنا یہ ضروری ہے، اب اس کے پیش نظر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں پورے درس شریف کے حوالہ سے، کہ آج اس دور میں جب کہ حکومت پاکستان، ڈاکٹرز، علماء، اطباء کی رائے کو لے کر یہ اعلان کر چکی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز کا ادا کرنا، اپنے اپنے گھروں میں جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے، تو اس کلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بندوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر نماز کو ادا کریں، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کی بجائے وہ گھروں کے اندر رہتے ہوئے ظہر کی نماز ادا کریں۔ اب یہ بات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو تمہارے سربراہان مملکت، تمہارے فقہاء، وہ لوگ جو تم صاحب الرائے ہیں، صاحب الرائے ہیں اور رائے رکھنے والے ہیں، جب ان کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھلی ہوئی ہو تو ان کی بات کو تسلیم کرنا یہ واجب ہے۔ لہذا اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے نماز کی ادائیگی وہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ اسے مسجدوں میں آ کے ادا کیا جائے۔ یہ ایک حساس عنوان ہے جو اللہ جل جلالہ نے مجھے عطا فرمایا، میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو صحت و عافیت میں ہیں رب ذوالجلال نے صحت و عافیت میں رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔